الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فلینظر الانسان الی طعامہ۔ تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا بہترین پیدا کیا ہے کہ جس کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن۔ دنیا میں بہت سے جاندار ہیں جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں، ان جانوروں سے لے کر خون خوار جانوروں تک، درندوں تک، سارے منہ سے کھانے کی طرف منہ کو لے کے جاتے ہیں۔ انسان پر اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ انسان کھانے کو اٹھاتا ہے، سینس کرتا ہے، چکھتا ہے، پھر وہ کھانا انسان کی حلق سے نیچے اترتا ہے، پھر وہ پیٹ میں جاتا ہے، پھر وہ انسان کی جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا ایک لمبا چوڑا پروسیجر قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں یہی کہا کہ انسان تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ۔ آج کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں کے باوجود، نمازیں، سحریاں، تہجدیں، لمبے قیام، قرآن کی تلاوتوں کے باوجود ہم لوگ پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کیوں پریشانیاں پائی جاتی؟ تو بھائی، ہمارے اندر پریشانیوں کی جو وجہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری ہے۔ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی، دنیا جہان کی آسائشیں ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا۔ فرعون یہ دعویٰ کرتا تھا میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ کس وجہ سے کرتا تھا؟ اس کے پاس دولت کی چہل پہل تھی، مال و دولت کے ذخائر تھے۔ قارون کس بات پہ مان کرتا تھا؟ بڑا پیسہ تھا، بڑی جائیداد تھی، بڑے بنگلے تھے، بڑیاں کوٹھیاں، بڑیاں کار، اونچے اونچے محل، شاہی سواریاں، بہترین قسم کے پکوان۔ لیکن بھائی، اس وقت کی خدائی کا دعویٰ کرنے والا وقت کا بادشاہ آج کل ہمارے معاشرے میں رکشہ چلانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، گدا گاڑی چلانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند گاڑی چلانے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرعون کو پتہ ہی نہیں تھا صابن کیا ہے، فرعون کو پتہ ہی نہیں تھا بھونا ہوا گوشت کس کو کہتے ہیں، فرعون کو بروسٹ کا نہیں پتا تھا، فرعون کو مختلف کھانوں کا نہیں پتا تھا، فرعون کے گھر میں اے سی موجود نہیں تھا، فریج موجود نہیں تھی، پانی کھول کر ٹوٹی موجود نہیں تھی، فرعون کے پاس وہ سہولتیں موجود نہیں تھی جو ہمارے پاس موجود۔ اگر وہ آج کے وقت میں ہوتا، وہ کہتا یہ میری خدائی ہے۔ ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے، ایک طرف رکشہ چلانے والا ہے، اللہ کا شکر ادا ہم پھر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کائنات کے پیغمبر، قرآن کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، یاد کیجئے، پڑھیے گا، یاد کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، سمجھ کر عمل کرنے کے لیے، ایک ایک آیت کے بدلے اللہ اونٹ کی قربانیوں کا ثواب عطا کرتا اس کو۔ سورۃ التکاثر کی آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟
اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. جوانیاں اللہ نے عطا کی، پیسہ اللہ نے عطا کیا، کاروبار اللہ نے عطا کیا، روزی کا سامان اللہ نے پیدا کیا، بہترین چھت والی مسجد اللہ نے عطا کر دی، ٹائل پتھر، سہولتیں، آسائشیں، آسانیاں اللہ نے ہمیں عطا کر دی. گھر سے مسجد تک بھی آنا ہو سواری اللہ نے مہیا کی ہوئی. کھانا کھانا ہو دسترخوان پہ کئی پکوان پک کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. صحابہ کرام کو، اللہ کے نبی کو یہ پکوان میسر نہیں تھے. اللہ کے نبی ہیں، بھوک کا عالم ہے. بھائی یہ آیت کہاں پہ اتری؟ قرآن تو دونوں سارے جہانوں کے لیے، قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن کو اللہ نے راہ نجات بنایا، رہنمائی کا ذریعہ بنایا. یہ قرآن کی آیت کن پر اتری؟ اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا صحابہ کرام پر. نعمتیں کیسی تھی؟ ایک وقت کا کھانا میسر آتا تھا، اگلے وقت کا نہیں آتا تھا. اچھے سالن میسر نہیں آتے تھے، دنوں دن گزر جاتے تھے، کھانے پینے کا کوئی سامان میسر نہیں آتا تھا. اصحاب صفا کی حالت آپ کے سامنے، کس طرح مسجد نبوی کے چبوتروں میں پڑے رہتے تھے. یہ سارے معاملات ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی ہیں، بھوک پیاس کا عالم ہے، گھر سے نکلتے ہیں، کھانے کو کچھ موجود نہیں ہے. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے. انصاری نے کیا کیا؟ بکری کے بچے کو ذبح کیا، تیار کیا، روٹی پکائی، شوربے والا سالن بنایا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا. جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، کائنات کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہمارے سامنے طرح طرح کے پکوان ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے پکوان سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سحریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے پکوان سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے رزق کو ضائع کرنے والا. ہمارے گھروں میں یہ رواج ہے، ایک بندہ اگر کوئی چیز کھاتا ہے دوسرا اس سے مختلف چیز کھاتا ہے. ایک بندہ سالن کھا کے سحری کرتا ہے، دوسرا بندہ دہی کھا کے کرتا ہے، تیسرا لسی پی کے کرتا ہے، چوتھا شربت پی کے کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ مختلف قسم کے پکوان، مشروبات ہمارے ہاں معروف. ایک سالن ہے، 3 بندے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حضرت عمر اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، کائنات کے پیغمبر کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، مجھے وہ آیت یاد آ گئی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن ہم سے کی کرے گا؟ اللہ سوال کرے گا. اور بھائی وہ لوگ ایک دن کھاتے تھے، ایک دن نہیں کھاتے تھے، جنگیں وہ لڑتے تھے. ہم سے زیادہ متقی وہ لوگ تھے، پرہیزگار وہ لوگ تھے، بھوک پیاس کو برداشت کرنے والے، دنوں دن فاقے کاٹنے والے، کمزوریوں کو برداشت کرنے والے، جنگوں میں کفار کا مقابلہ کرنے والے. ان پر قرآن کی یہ آیت اترتی ہے. وہ لوگ خوف کھاتے کہ اللہ جو ہم نعمتیں کھا رہے ہیں، اللہ پوچھے گا اسی جڑیاں انیاں ضائع کر دیں، اللہ ساتوں نہیں پوچھے گا، ساڑھے کو بھی اللہ پوچھے گا. بہت ساری نعمتیں ضائع ہوتی ہیں. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا، تاجر، کہتا میری دکان میں برکت نہیں ہوتی، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، بڑا پریشان رہتا ہوں، بے برکتی ہے، برکت نہیں ہوتی، کیا کروں؟ کوئی عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں، طریقہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں، کیا کروں بے برکتی ختم ہو جائے. وہ کہنے لگے اپنے کچن کا جائزہ لے لے، جہاں پہ کھانا پکاتا ہے وہاں پہ جائزہ لے لے. تیرا کھانا تیرے کچن میں پڑا ضائع ہوتا ہے، اس لیے تیرے رزق میں اللہ برکت پیدا نہیں کرتا. بھائی آج ہم بھی اسی طرح ناشکری کرتے. کسی شادی پہ چلے جائیں، کسی محفل پہ چلے جائیں، کسی فنکشن پہ چلے جائیں، کسی دعوت پہ چلے جائیں، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں پروس کر وہیں پہ چھوڑ آتے. منوں کے حساب سے کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے، کھانے کو ویسٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم اللہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق اور عطا کرے گا. کائنات کے پیغمبر ہیں، گھر میں انٹر ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک لقمہ
ہم تو پلیٹیں کی پلیٹیں، ٹیبلوں کے ٹیبل ضائع کرتے ہیں، پنڈوں میں باندھ کے کھانا شادی والوں والے سڑکوں اور نالوں چوراہوں میں پھینکتے ہیں۔ او بھائی، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک لقمہ زمین پہ پڑا اللہ کے نبی کو، کائنات کے پیغمبر کو ملتا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، کہتے رک جاؤ عائشہ، بات سن لو، یہ کھانے کے لقمے جس بندے سے روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اس کی نسلوں کو بھی نہیں نصیب ہوتے، اس کی قدر کیا کرو۔ ہم کتنی قدر کرتے ہیں کھانے کی؟ ہمارے پاس تو طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، ہم کتنی قدر کرتے ہیں کھانے کی؟ ہم کھانے کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں؟ بھائی، جسم پہ پہننے والے کپڑوں سے لے کر کھانے والے کھانے تک اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہماری نہ شکریہ، کسی بندے سے پوچھو، تاجر سے لے کر مزدور تک طبقے کو پوچھ کے دیکھ لو، ہماری تربیت اس طرح سے کی گئی ہے، ہمیں اس طرح سے وراثت میں یہ چیز ملی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بنے ہی کچھ نہیں، گزارا ہی نہیں ہوندا، ہے گئی کھ نہیں، لٹے گیا۔ کائنات کے پیغمبر کا فرمان سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، جو بندہ یہ 3 مرتبہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے ملا کچھ نہیں، نصیب کچھ نہیں ہوا، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ اس سے سارا کچھ چھین، کچھ نصیب نہیں ہوتا اس بندے کو۔ جو بندہ یہ کہے میرے پاس دولت نہیں، کچھ نہیں ہے، غربت اور فاقے کاٹ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ آؤ، ہسپتالوں کا وزٹ کرتے ہیں، اور میرے بھائی وہاں پر کمپنیز کے مالک ہیں، بزنس ڈرائیکونز پڑے ہیں، بڑے بڑے بزنس کے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اور کیا کہتے ہیں، یا اللہ ساری کمپنیاں لے لے، یا اللہ ساری پراپرٹی لے لے، ساری جائیداد لے لے، یا اللہ صحت ہمیں لٹا دے۔ 1992 کی بات ہے، میں نے ایک انٹرویو پڑھا، 1992 میں وہ انٹرویو چھپا تھا، تب تو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، اس کو کسی نے سوال کیا، ساری دنیا کی اساشی اور سہولتیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، کوئی ایسی بھی نعمت ہے جو آپ کے پاس موجود نہ ہو؟ رونے لگا، بل بلا کر رونے لگا، پرنٹ میڈیا نے اسے شائع کیا، کہتا میری ایک آنکھ یہ اپنی مرضی سے میں جھپک نہیں سکتا، یہ آنکھیں، یہ جو سسٹم اللہ نے چلایا ہے، یہ وائپر ٹائپ سسٹم جو اللہ نے چلایا ہے، ہم 1 منٹ میں سینکڑوں دفعہ اپنی آنکھوں کو چپکتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا اگر مجھ سے کوئی ساری دولت لے لے، میری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، میں ساری دولت دینے کے لیے تیار۔ او بھائی، ہسپتالوں میں جاؤ، دیکھو، جو بندہ یہ کہے، اس طرح نہ شکری کرے میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، وہ لوگ اللہ سے کمپنیاں دے کر، پراپرٹی دے کر، گھر دے کر، دولت دے کر کہیں گے سارا کچھ لے لو، ہمیں صحت یاب کر دو۔ جن کے گردے خراب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کینسر کے مریض ہیں، بڑے مال و دولت والے، بڑے پیسے والے، بڑی جاؤ عشمت والے، لیکن جاؤ کبھی ملو تو آپ کو بتائیں گے پیسہ ہمارے کسی کام نہیں آتا، مال ہمارے کسی کام نہیں آتا۔ تو بھائی، جس حال میں رہو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، بندہ تب کامیاب ہوتا ہے، پریشانیاں تب ختم ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ اللہ کہتا جو بندہ شکر کرتا ہے میں زیادہ دیتا ہوں، جو شکوے کرتا ہے میں دیا ہوا مال بھی اس سے چھین لیتا ہوں۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے، بنو امیہ، ایک بنو امیہ کا دور گزرا، بڑی طاقتور سلطنت تھی، جاہ و حشمت والی، لاکھوں کی تعداد میں فوجی تھے، عالی شان طریقے سے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ہر عروج کو زوال ہے، فقط اللہ کی ذات ہے جس کو زوال نہیں ہے، زوال نہیں ہو سکتا اللہ کی ذات کو، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس بندے کو بھی زوال نہیں ہوتا، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ بنو امیہ کی خلافت تھی، ایک وقت آیا پانسا پلٹا،
بنو عباس کی حکومت آ گئی. اس کا پہلا خلیفہ تھا مہدی بن احد، اس کا پہلا خلیفہ تھا. تخت پر بیٹھا، آنے والے دربان نے آ کر بتایا بادشاہ سلامت ایک پراگندہ حال عورت ہے، کپڑے بدبودار ہیں، غلیظ کپڑے ہیں، بولتی ہے بدبو آتی ہے، بڑے گندے حالات ہیں. دروازے پر بیٹھی کہتی میں نے بادشاہ سے ملنا ہے. کہتی مجھے خلیفہ سے ملوا دو. خلیفہ مصروف تھا، کہتا اس کو ملکہ کے پاس لے جاؤ. ملکہ کے پاس لے جایا جاتا ہے. ملکہ اپنی خدمت گزاروں کے ساتھ موجود ہے. جا کر کہتی ہے ملکہ کو کہ ملکہ تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہتی میں نے تجھے نہیں پہچانا. اور میں تجھے کیوں پہچانوں گی؟ میں وقت کی ملکہ ہوں، بادشاہ کی بیوی ہوں، تخت پر براجمان ہوں، میں کیوں پہچانوں گی تمہیں؟ کہتی ہے تم سے پہلے جو بنو امیہ کی حکومت تھی میں اس کے آخری خلیفہ کی بیوی ہوں. جس تخت پر تم بیٹھی ہو اس تخت پر میری لونڈیاں بیٹھا کرتی تھی. اس تخت پر کون بیٹھا کرتی تھی؟ میری غلام بیٹھا کرتی تھی، میری لونڈیاں بیٹھا کرتی تھی. پریشان ہو جاتی ہے، تالی مار کے لونڈیوں کو کہتی چلی جاؤ. پاس بلاتی ہے، پوچھتی ہے کس وجہ سے میرے پاس آئی ہو؟ کہتی بھوک میرے پاس موجود ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑے گندے ہیں، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی دستیاب نہیں ہیں، مجھے رہنے کے لیے چھت بھی میسر نہیں ہے. نہ کپڑے مانگنے آئی ہوں، نہ کھانا مانگنے آئی ہوں، نہ رہائش مانگنے آئی ہوں، میں صرف اپنی جان کی خلاصی مانگنے آئی ہوں. مجھے معافی کا پروانہ لکھ کے دے دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. ملکہ کہتی اس کو لے جاؤ، نہلاؤ، شاہی لباس پہناؤ، پھر لے کے آؤ. لے جایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، شاہی لباس پہنایا جاتا ہے. شاہی لباس پہنانے کی دیر ہے، مصلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اب وہ جو قرآن کی آیت تلاوت کرتی وہ مجھے یاد نہیں، ترجمہ مجھے پتا ہے، مفہوم مجھے پتا ہے. اتنے میں ملکہ کا، وقت کی ملکہ کا خلیفہ آ جاتا ہے، وقت کا بادشاہ آ جاتا ہے. آ کر کہتا ہے وہ جو عورت آئی تھی اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کا کیا معاملہ تھا؟ ملکہ تو نے سنا ہے؟ کہتی میں نے سنا ہے. آپ وعدہ کرو قتل نہیں کرو گے. میں نے اس کو امان دی ہے، لکھ کر انوائس دی ہے، سٹامپ کر دیا اس کے ساتھ، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، مارا نہیں جائے گا. فرمایا وہ مزنہ ہے، پہلے خلیفہ کی بیوی، بنو امیہ کے آخری خلیفہ کی بیوی. کہتا بلا کے لے کے آؤ. لونڈیاں جاتی ہیں، کافی وقت کے بعد آتی ہے. کہتی وہ مصلے پر کھڑی ہے مسلسل اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. جس آیت کی تلاوت کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ نہ شکرے تھے، اور جو بستی نہ شکری ہو جاتی ہے اللہ اس بستی سے اس کی سہولتیں چھین لیتا. میرے بھائی آج ہم بھی بڑے نہ شکرے ہیں. قدم قدم پر جہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، جس نے اتنی سہولتیں دے دی، اتنی آسائشیں دے دی. اگر ہماری بیوی بھی ہمیں پانی پلانے لگ جائے نا، پانی پلانے، کبھی اوپر کر دے گی کبھی نیچے کر دے گی، پانی کا گلاس پورا منہ کو نہیں لگے گا. اللہ نے نظام کیسا پیدا کیا، ہاتھ سے اٹھاؤ پکڑو، جتنا چاہیے اتنا پانی پی لو، اتنا اندر جائے گا، باقی گلاس میں رہ جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر اللہ ہاتھ نہ دیتا، بہت سے لوگ ایسے جن کے ہاتھ مفلوج ہے، پانی نہیں پی سکتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے. میرے اپنے عزیز ایسے ہیں، بڑے مالدار ہیں، گردے کام نہیں کرتے. پریشانیوں کا عالم یہ ہے، گردے کام نہیں کرتے. کہتے یہ دولت کسی کام کی نہیں، یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. 2 دفعہ ٹرانسپلانٹ کروایا، گردہ چینج کروایا، دونوں دفعہ گردے نے کام ہی نہیں کیا. اور بھائی کبھی اللہ کی ناشکری کرنے کا دل میں آ جائے، ان لوگوں کے پاس جاؤ، ان کے حالات پوچھو جن سے اللہ نے نعمتوں کو چھین لیا ہے. پھر آیت قرآن کی یاد کر لو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ کیا کرے گا؟ سوال کرے گا. آج سے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے، اللہ کا شکر ادا کریں. ہر حال میں اللہ کا
شکر ادا کریں گے. اللہ جس طرح کا دے دے شکر ادا کریں گے. فرشتے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, پوری جماعت ہے, ایک بندہ اللہ کے نبی کا تعارف کرواتا ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے, اگر آپ کہیں تو اللہ ان فرشتوں سے کے ذریعے پورے پہاڑ جو ہیں اللہ سونے کے بنا دے, گولڈ کے پہاڑ بنا دے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے گولڈ کے پہاڑ نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے, اللہ مجھے ایک دن کھانا کھلا دے, ایک دن بھوکا رکھ لے. جس دن کھانا مل جائے یا اللہ شکر کی توفیق عطا کر دینا, جس دن بھوکا رہ لوں یا اللہ صبر کی توفیق عطا کر دے. میرے بھائی اپنے اندر اس طرح کا ایمان پیدا کر لو. اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو, ناشکری سے بچنا چاہتے ہو, تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو, بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, اس طرح کا ایمان پیدا کر لو. اگر پریشانی آئے صبر کر لو, اگر پریشانی خوشی آئے کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ, اللہ سے شکر کی توفیق مانگ کے سو جاؤ. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.